یہ کہانی ماں کے لیے لکھی گئی ہے، لیکن سننے کے بعد آپ کی روح بھی کانپ جائے گی۔ جڑے رہیے زندگی کی آواز کے ساتھ۔ اگر میں ایک دن چلی جاؤں تو رونا مت، اللہ سے دعا کرنا کہ میری قبر روشن رہے۔ ماں کی یہ بات علی کو ہمیشہ یاد رہتی تھی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ ایک دن یہی بات اس کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت بن جائے گی۔ رمضان کا مہینہ تھا، ہر طرف روشنی، ہر طرف رونق تھی، لیکن علی کے گھر میں سناٹا تھا۔ اس کی ماں زرینہ بہت بیمار تھی، بخار سے تپتا بدن اور جیب میں دوا کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ علی صرف 10 سال کا تھا، معصوم آنکھوں میں ذمہ داریوں کا بوجھ تھا۔ روزہ رکھتا مگر افطار میں بس سوکھی روٹی اور تھوڑا سا پانی ملتا۔ جب کسی اور کے گھر سے کھانے کی خوشبو آتی تو وہ چپ چاپ اپنی ماں کی طرف دیکھتا اور دل سے دعا کرتا، کاش میری ماں ٹھیک ہو جائے۔ لیکن غریبوں کے گھر دعاؤں سے پہلے ہی امید مر جاتی ہے۔ رمضان کی 25ویں رات تھی، ماں کی حالت اور بگڑ گئی، چہرہ پیلا پڑ گیا، سانسیں دھیمی ہو گئی۔ علی ماں سے لپٹ کر بولا، امی میں ڈاکٹر کو بلا لاؤں؟ ماں نے کمزور مسکان کے ساتھ کہا، بیٹا غریبوں کی بیماریوں کا علاج نہیں ہوتا، اللہ سے دعا کر کہ اب میری تکلیفیں ختم ہو جائیں۔ علی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن ماں نے پیار سے پوچھ دیے۔ وہ مجبور تھا۔ اس رات وہ مسجد گیا اور سجدے میں گر کر بولا، یا اللہ اگر تو میری ماں کو ٹھیک نہیں کر سکتا تو مجھے بھی اپنے پاس بلا لے، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ رمضان کی 27ویں رات آئی، ماں نے علی کو پاس بلایا اور کہا، بیٹا اگر میں چلی جاؤں تو رونا مت، بس روز میرے لیے دعا کرنا۔ علی روتے ہوئے بولا، امی آپ کہاں جائیں گی؟ میں تو آپ کو کبھی جانے ہی دوں گا۔ ماں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور پھر ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ سر علی کی گود میں گر گیا۔ ماں ہمیشہ کے لیے سو چکی تھی۔ علی انہیں جھنجھوڑتا رہا، پکارتا رہا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ کسی نے کہا، علی بیٹا صبر کرو، تمہاری ماں اب اللہ کے پاس ہے۔ لیکن علی کچھ نہیں سن رہا تھا۔ وہ ماں کی ٹھنڈی انگلیاں تھامے بیٹھا تھا، ان کے چہرے کو چھو رہا تھا جیسے انہیں پھر سے زندہ کر سکے۔ رمضان کی 29ویں رات کو ماں کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ سب لوگ چلے گئے، لیکن علی اکیلا قبر کے پاس بیٹھا رہا۔ آسمان میں چاند چمک رہا تھا جیسے اس کی ماں کو دیکھ رہا ہو۔ علی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ میری ماں کو جنت میں سب سے اچھا مقام دے۔ میری ہر دعا، میری ہر سانس اب صرف میری ماں کے نام ہے۔ اسی رات علی کو پہلی بار سمجھ آیا، غریب کے لیے ماں ہی سب کچھ ہوتی ہے، اور جب ماں چلی جاتی ہے تو پوری دنیا خالی لگتی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں اور اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک شیئر کریں۔